ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آج اپنے مقدس گھر میں سجدہ گاہ میں جمع ہو کر قرآنی تعلیمات کے پیغام کو سمجھ کر آگے پھیلانے کے لیے جمع ہونے کا موقع دیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کو حقیقی طور پہ سمجھ کر ان پر عمل کر کے معاشرے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام مستقل دروس عرفان القرآن کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور آج کا درس قرآن اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور میرے بڑے بھائی سینئر منظور نظر شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، حضرت علامہ پروفیسر فیاض بشیر قادری صاحب، آپ تشریف لا رہے ہیں دروس عرفان القرآن کے لیے۔ آج ان کی طبیعت ناساز تھی، کافی دنوں سے گلے میں مسئلہ تھا، طبیعت کافی زیادہ خراب تھی اور مستقل ان سے بولنا مشکل تھا، جس وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ چلے جائیں، وہی انشاءاللہ تشریف لایا کریں گے، سینئر ہیں، درویش صفت انسان ہیں، ان کی جگہ پر کہ اس سلسلے میں انقطاع نہ آئے، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابتداءً ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، آپ علماء ہیں، بڑے ہیں، سینئرز ہیں، بیٹھے ہیں، اگر کوئی بات اچھی لگے تو وہ نتیجہ ہے میرے شیخ کی تربیت کا، اور اگر کوئی بات اچھی نہ لگے تو وہ میری اپنی کمزوری ہے، اس کی میں توقع کروں گا کہ آپ اصلاح فرما دیں۔ 2 دن پہلے 3 دن پہلے آپ کو علم ہے کہ عظیم روحانی راتوں میں سے ایک رات گزری، شب برات، اور یہ راتیں اللہ پاک نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ کہیں شب قدر ہے، کہیں شب برات ہے، کہیں شب معراج ہے، کہیں ماہ رمضان المبارک کی عظیم بابرکت روحانی ساعتیں ہیں، پہلا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ ہے، کہیں آقا علیہ السلام کی میلاد پاک کی رات ہے، مختلف راتیں عطا فرمائی ہیں امت کو۔ اور یہ جو رات ہے شب برات، یہ گناہوں سے آزادی کی رات، جہنم سے چھٹکارے کی رات، اور جو نام رکھا براءت، تو براءت کا معنی ہی بیزاری اور چھٹکارا ہے۔ جیسے سورہ توبہ میں
پہلی آیہ مبارکہ کا پہلا لفظ فرمایا براءۃ من اللہ ورسول. کفار و مشرکین مکہ کے لیے اور منافقین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری اور براءت کا اعلان، چھٹکارا حاصل کرنا، جہنم سے آزادی پانا، گناہوں سے بیزار ہونا. بڑی عظیم رات ہے. اس رات کی مناسبت سے، اور چونکہ ماہ شعبان بھی ہے اور آگے ماہ رمضان المبارک بھی ہے، پھر سوچا کہ موضوع رکھ لیتے ہیں اسی مناسبت سے توبہ و استغفار. چند باتیں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کروں گا، مگر میں ایک بنیاد کے طور پر ایک آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں اللہ پاک نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ ہم نے لوگوں کے لیے شہوات کی محبت کو طبیعتوں میں سجا کے رکھ دیا. اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں، شہوات یہ جو لفظ عام استعمال ہوتا ہے نا شہوت، اس کا معنی وہ نہیں ہے، اس کا معنی وہ نہیں ہے. سادہ اگر آپ عرض کرنا چاہوں، سمجھنا چاہیں تو شہوت اس خواہش کو کہتے ہیں جو بندہ اپنی طبیعت پر حاوی کر لے اور وہ خواہش اس کی مجبوری بن جائے. سادہ الفاظ، آگے جب ڈیٹیل آئے گی تو آپ سمجھ جائیں گے. فرمایا حب الشہوات، خواہشات کی محبت. اب جو لفظ آیا زُيِّنَ، ہم نے سجا دی اور انسانی طبیعتوں میں زینت بنا دی اور فطرت انسانی میں طبیعت کا حصہ بنا. اس پہ ذرا غور کیجئے گا. اور کوئی بھی شے جب زینت بن جائے اور بڑی خوبصورت لگے اور دل کو لبھائے تو انسان اس کی طرف جاتا ہے. تو فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے شہوات، خواہشات، اس کی محبت طبیعتوں میں زینت بنا کے رکھ دی گئی. قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے. کن کن کی؟ فرمایا من النساء، بیویوں کی محبت، ماں باپ کی محبت، فیملی کی محبت اور خاندان کی محبت. جب کہا نا من النساء تو پوری فیملی آ گئی. اب ایک ایک کا نام لیتے تو کافی زیادہ آیا ہے مبارکہ لمبی ہو جاتی. تو مطلب خاندان کی محبت، بیویوں کی محبت، ماں باپ کی محبت. پھر فرمایا والبنین، اولاد کی محبت. اولاد کو الگ رکھا، اولاد کی محبت. تو خاندان کی محبت بھی سجا دی اور مختلف خواہشات کی محبت بھی سجا دی اور اولاد کی محبت بھی سجا دی. والقناطیر المقنطرہ، اور بڑے بڑے مال و دولت کے ڈیروں کی محبت بھی سجا دی. بڑے بڑے مال و دولت کے قناطیر المقنطرہ، بڑے بڑے مال و دولت کے ڈیروں کی محبت بھی انسانی طبیعت میں رکھ دی. آگے من الذهب والفضہ، سونے کی محبت بھی رکھ دی اور چاندی کی محبت بھی رکھ دی. اب سونا اور چاندی چونکہ نقدی ہے اور اصل زر ہے، یہ اصل زر سونا اور چاندی، تو جب یہ نام لیا تو ہر معدنیات اس میں آ گئی. کل معدنیات جو زمین سے، پہاڑوں سے نکلتی ہیں اور معدنیات سب اس میں آ گئی. اصل یہ ہو گیا. تو سونے کی محبت، چاندی کی محبت، معدنیات کی محبت سجا کے رکھ دی. والخیل المسومہ، بڑے نسلی گھوڑوں کی محبت سجا کے رکھ دی. اور نسلی گھوڑوں کی جب بات کی جائے اور عالم عرب میں
زمانہ جاہلیت میں اگر چلے جائیں تو نسلی گھوڑے ایک فخر کی علامت ہوتے تھے، غرور کی علامت، بڑائی کی علامت، تکبر کی علامت، فخر کی علامت۔ تو کہ اپنے پن کی محبت، اپنے ہونے کی محبت، بڑائی کی محبت، غرور اور فخر کی محبت بھی طبیعتوں میں سجا کے رکھ دی۔ والانعام، اور کھیتی باڑی کے جانوروں کی محبت بھی سجا کے رکھ دی، دودھ دینے والے، فائدہ دینے والے، نفع دینے والے کھیتی باڑی کے جانور، ان کی محبت بھی سجا کے رکھ دی۔ والحرث، اور کھیتی باڑی کی محبت بھی سجا کے رکھ دی، گندم کی محبت، اناج کی محبت، چاول کی محبت، پھلوں کی محبت، جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں اور روزی روٹی کا تعلق ہے جن چیزوں کے ساتھ، فرمایا ان چیزوں کی محبت بھی طبیعت میں سجا کے رکھ دی۔ اب سوال یہ ہے، اور آگے یہ بات بتائی کہ لوگوں یہ ساری محبتیں ہیں، اور ان ساری محبتوں اور خواہشوں کو طبیعت میں زینت بنا کر رکھ کر پیدا کیا گیا، طبیعت کا حصہ بنا کر انسان کو پیدا کیا گیا، اور جبلت اور طبیعت میں خلقت کے طور پر یہ چیزیں ان کی محبت رکھ دی گئی۔ اب یہ بات کر کے آگے فرمایا لوگو ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا یہ جتنا مال ہے یہ دنیا کا مال ہے، یہ جتنا مال ہے، آگے میں بعد میں آتا ہوں، دنیا کا مال ہے۔ اب ایک سوال ہے، یہ محبتیں کس نے سجائیں انسانی طبیعت میں؟ اللہ پاک نے۔ مال کی محبت، اولاد کی محبت، فیملی کی محبت، خاندان کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، خواہشات کی محبت، سونے چاندی کی محبت، کوٹھی کی محبت، بنگلوں کی محبت، شہرت کی محبت، عزت کی محبت، وقار کی محبت، اپنے نام کی محبت، جاہ و منصب کی محبت، یہ جو دنیا کی ساری محبتیں ہیں یہ کس نے سجائیں؟ اللہ پاک نے۔ تو جب اللہ پاک نے سجائیں تو طاقتور اللہ ہے یا انسان؟ طاقتور کون ہے؟ تو جب اللہ طاقتور ہے اور سجانے والا بھی وہ، تو پھر سوال یہ ہے انسان بچے کیسے؟ ان کا پھر اظہار تو طبیعت میں ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ اصول ہے، یاد رکھ لیں، طاقت کوئی بھی ہو اس کا اظہار ضروری ہوتا ہے، جس کا اظہار نہ ہو وہ طاقت ہوتی ہی نہیں۔ کوئی بندہ کتنا بڑا ظالم ہو، کتنا بڑا فرعون صفت ہو، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ساری زندگی اس کی طبیعت میں کبھی شفقت آئے گی ہی نہیں؟ آئے گی، کبھی تو آئے گی، تھوڑی آئے گی مگر آئے گی۔ اور کوئی جتنا رحم دل ہو، شفیق ہو، نرم دل ہو، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ساری زندگی کبھی اس کو غصہ آئے گا ہی نہیں؟ تو جو چیز طبیعت میں ہے اس کا اظہار ہونا، تو جب یہ چیزیں طبیعت میں رکھ دیں اور ساتھ یہ فرما دیا کہ بندے یہ سارا دنیا کا مال ہے، تو رکھی اللہ نے، اور رکھی بھی اس طرح کہ زینت بنا کر، پھر انسان بچے کیسے؟ اور یہ بات کر کے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا مال ہے، اور بندے ان کو چھوڑ کر اگر میری بارگاہ کی طرف آئے گا تو واللہ عندہ حسن المآب، میرے پاس بڑا اچھا ٹھکانہ ہے، میرے پاس بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ مولا رکھی تو نے، ہم بچیں کیسے؟ ہم تو دعویٰ نہیں کرتے کہ تجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، تو اظہار تو ہونا ہی ہونا ہے۔ ایک بات اس کو ذہن میں رکھیں، اب آگے آ جائیں۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانا چاہی،
اور پیکر بشری وجود آدم علیہ الصلوۃ والسلام بنانے لگا، اس سے پہلے اللہ پاک نے ایک اعلان فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے ایک اعلان فرمایا تھا۔ اعلان یہ تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ لوگوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں اور بنانے والا ہوں۔ فرشتوں میں ایک انتظار تھا کہ کون ہے جو خلیفہ بنے گا، کون ہے جس کے سر پر تاج خلافت رکھا جائے گا، کیا اس کا معیار ہوگا، کیا اس کا پیمانہ ہوگا، کیا اس کی صفات ہوں گی، کیا اس کے کمالات ہوں گے، اور اس کی طبیعت میں کیا کچھ ہوگا کہ وہ اللہ کی خلافت کا حقدار بنے۔ یہ ایک ذہن میں سوال تھا۔ جب اللہ پاک نے وجود کی تیاری شروع کی، اس میں 4 چیزیں رکھی۔ 4 چیزوں سے پیکر بشری بنایا۔ ایک مٹی، دوسری آگ، تیسرا پانی، اور چوتھی ہوا۔ آگ، مٹی، پانی اور ہوا، ان 4 چیزوں کا مجموعہ انسانی وجود بنایا۔ جب مٹی لی تو مٹی میں گھٹیا پن ہے، گراوٹ ہے، تو جب مٹی طبیعت کا حصہ بنے گی تو طبیعت میں گھٹیا پن آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اخلاقی گراوٹ کبھی نہ کبھی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور آپ معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں، جب اس مٹی کو پانی سے گوندا تو پانی میں بہاؤ ہے، تو طبیعت میں خواہشات کا بہاؤ ہے یا نہیں ہے؟ انسانی طبیعت میں خواہشات کا بہاؤ، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ خواہشات کے پیچھے دوڑتا دوڑتا انسان قبر تک چلا جاتا ہے مگر خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ تو طبیعت میں بہاؤ ہے، کبھی وہ طلب، کبھی وہ چاہت، کبھی وہ خواہش، کبھی وہ رغبت، تو خواہشات کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں، اور خواہشات کو دیکھ کر انسان کی طبیعت بدلتی چلی جاتی ہے۔ تو پانی میں بہاؤ ہے تو انسانی طبیعت میں بھی بہاؤ ہے۔ 2 باتیں۔ اور تیسرا آگ رکھی۔ آگ، تو آگ کے کام ہے جلانا۔ آگ کے ذریعے مٹی کو پکایا گیا، پیکر کو پکایا گیا، تو آگ کا کام ہے جلانا۔ تو جلانے میں پھر 2 چیزیں آ گئیں، ایک تو جلاؤ ہے یعنی حسد، ایک تو جلاؤ ہے یعنی حسد، اور دوسرا جب کوئی بھی برتن آگ پہ پک جائے اور اس کو ٹھوکر ماری جائے تو بجتا ہے یا نہیں؟ وہ اپنا آپ بتاتا ہے کہ میں ہوں، بولتا ہے، تو دوسرا اس پہ تکبر ہے، دوسرا اس میں تکبر ہے، تو حسد بھی ہو گیا، مٹی کا خاصہ بھی آ گیا، پانی کا خواہشات کا بہاؤ بھی آ گیا، تکبر بھی آ گیا طبیعت میں، اور چوتھی چیز تھی ہوا۔ آپ اگر پتا کوئی یا پر یا پتا کھلے میدان میں رکھ دیں صحرا میں، تو جدھر کی ہوا آئے گی ادھر لے جائے گی، اس کی اپنی کوئی سمت نہیں ہے، وہ خواہشات کا پتلا ہے۔ وہ اشفاق احمد صاحب نے کہا تھا، اشفاق احمد صاحب نے، انہوں نے کہا تھا کہ زبان کب تک نرم رکھنی ہے یہ ضرورت طے کرتی ہے۔ ضرورت طے کرتی ہے کہ کسی کے ساتھ رویہ نرم کب تک رکھنا ہے، تو طبیعت اور مفاد کے مطابق رویہ بدلا جاتا ہے۔ تو 4 چیزیں تھی طبیعت میں۔ اب جب یہ 4 چیزوں کا پیکر بن گیا تو فرشتے دیکھ رہے تھے، مٹی کو تیار ہوتے، پیکر بشری کو تیار ہوتے، ابھی روح تو بعد میں پھونکی جانی تھی، اللہ کے نور کا چراغ تو بعد میں پھونکا جانا تھا۔ جس چیز کو فرشتے دیکھ رہے تھے اس کے خواص کا فرشتوں کو پتا تھا۔
ان چیزوں کے خواص کا فرشتوں کو علم تھا، فوری بول اٹھے اے مولا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا اس کو خلیفہ بنانے لگا ہے جو فساد بھی پھیلائے گا، خون بھی بہائے گا۔ یہ وہ ایلیمنٹس تھے طبیعت بشری پہ کر کے جن کو فرشتوں نے دیکھ کے اندازہ لگایا تھا۔ یفسد فیہا، فساد انگیزی کرے گا، فتنہ پروری کرے گا، اور یسفک الدماء، اور خون بہائے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ اب یہ بات بتا کر، اب بات توجہ سے سنیے گا، یہ بات بتا کر کہ اس میں فساد بھی ہے، اس میں فتنہ بھی ہے، اس میں حسد بھی ہے، اس میں تکبر بھی ہے، اس میں جلاؤ بھی ہے، اس میں قتل و غارت گری بھی ہے، اس میں خون ریزی بھی ہے، یہ بات بتا کر اپنی آپشن ساتھ دے دی، اپنی تجویز ساتھ دے دی۔ مولا اگر بنانا ہے تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہر وقت تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، ہمیں بنا، یعنی ہمیں بنا یہ تو نہ کہا، مگر جب پیچھے نفی کریں گے اور اپنا اس بات کریں گے تو بات تو سمجھ آ جائے گی نا۔ مولا ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی جلاؤ نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ہمیں بنا۔ جب یہ دونوں باتیں ہو گئیں کہ نفی خلافت آدم اور اس بات خلافت ملائکہ، کہ ملائکہ نے کہا مولا ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہمیں بنا۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتو خلافت کا معیار کیا ہے یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب پہلی بات یہاں پہ ایک نتیجہ عرض کرتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ اب میں نے اس لیے شروع میں بات کی کہ اگر کوئی بات مختلف نظر آئے تو اصلاح فرما دیجیے گا۔ سوال یہ ہے کہ فرشتوں میں عبادت نہیں تھی، فرشتوں میں فرما برداری نہیں تھی، فرشتوں میں اطاعت گزاری نہیں تھی، فرشتوں میں تسبیح و تقدیس کا بیان کرنا نہیں تھا، کوئی نافرمانی، نوری مخلوق ہے، نافرمانی کرتے ہی نہیں، نور کا کام ہی نہیں ہے نافرمانی کرنا، تو نوری مخلوق ہے۔ جب نافرمانی ہے ہی نہیں اور نیکی اور عبادت ہی عبادت ہے تو پتہ یہ چلا کہ فقط مجرد عبادت یہ خلافت کا معیار ہی نہیں ہے۔ اگر مجرد عبادت، فقط عبادت خلافت کا معیار ہوتی تو فرشتوں کو خلیفہ بنا دیا جاتا۔ اب اگلی بات، پیکر بشری بنانے سے پہلے جو اعلان فرمایا تھا وہ کیا اعلان تھا؟ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ میں نے زمین پر بنانا ہے، آسمانوں پہ نہیں، جنت میں نہیں، زمین پر۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود جب بن گیا، روح پھونک لی، تو زمین پر بھیجنے کے لیے اہتمام کیا کیا؟ عبادت کو بنیاد بنایا یا خطا کو بنیاد بنایا؟ تو اس کی سنت تو یہ ہے کہ اگر خطا بھی ہو جائے تو تاج خلافت سر پہ رکھو، لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے پاس مت جانا، اے آدم اور اے حضرت حوا سلام اللہ تعالی علیہما، اس کے پاس مت جانا، فتکونا من الظالمین، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو پھل کھایا اور روکنے کے باوجود جب پھل کھایا تو زمین پہ اتارا اور ساتھ ہی صفائی دے دی کہ خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی، خبردار لم نجد لہ عزما، میں نے آدم کا کوئی ارادہ نہیں پایا، میں نے آدم کا
کوئی ارادہ نہیں پایا، آدم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، مگر جو بنیاد بنی اللہ کی بارگاہ کے مرتبہ کے مطابق جو بنیاد بنی وہ وہی تھی کہ جو منع کیا تھا وہ کیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اے فرشتوں کہ تم اپنی نیکی کی بات نہ کرو، تم اپنی عبادت کی بات نہ کرو، تم اپنے تقوی کی بات نہ کرو، تم اپنی اطاعت گزاری کی بات نہ کرو، تم اپنی فرما برداری کی بات نہ کرو، تم تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، تمہارے اندر گناہ کا مادہ ملکہ اور گناہ کی طاقت ہے ہی نہیں۔ خلافت کا حقدار وہ بنے گا جس کے اندر گناہ ہوگا مگر چھوڑ کر میری بارگاہ کی طرف آئے گا۔ حسد کی طاقت ہوگی، بغض کی طاقت ہوگی، اناد کی طاقت ہوگی، تکبر کی طاقت ہوگی، اپنا پن، اپنی شہرت، اپنا وقار، اپنی عظمت، کرسی، منصب، جاہ، دنیا، مال و دولت، خواہشات اولاد، خواہشات بنی، خواہشات مال، خواہشات زر، خواہشات زن، اور میں سب کچھ میں اس کی طبیعت میں سجا کے رکھ دوں گا مگر میری خاطر جب چھوڑ کر میری بارگاہ کی طرف آئے گا وہ خلیفہ بنے گا۔ تم کیا گناہ کرو گے؟ تمہارے اندر تو گناہ کا ملکہ ہی کوئی نہیں، تمہارے اندر تو گناہ کا مادہ ہی کوئی نہیں۔ اس کے اندر سب کچھ رکھوں گا نفس کی شکل میں، اور نفس کو بدی کا نمائندہ بنا کر رکھوں گا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ ہر حال میں گناہ پر ابھارتا ہے، تو بدی کا نمائندہ نفس میں اس کی طبیعت میں رکھوں گا اور نیکی کا نمائندہ روح میں اس کی طبیعت میں رکھوں گا۔ پھر وہ نفس کی خواہشات اور ماحول سارا نفس کے تابع رکھ دوں گا۔ اندر نفس ہوگا، باہر کا سارا ماحول نفس کو سپورٹ کرے گا۔ نفس کہے گا سردی ہے مت جاگ، نفس کہے گا گرم بستر مت چھوڑ، نفس کہے گا ساری رات مت جاگ، ٹھنڈے پانی سے وضو نہ کر، صبح محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، بچوں کو پالنا ہے۔ نفس ہیلے بہانوں سے دور رکھے گا مگر بندہ کہے گا نہیں، جب دنیا سو جائے تو مالک کو منانے کا وقت ہے۔ پھر وہ گرم بستر چھوڑ کر مصلی پہ آئے، اور میں وہ خلافت کا حقدار ہے۔ یہاں تک جب بات ہو گئی تو پھر وہی سوال کہ جب سب کچھ اللہ پاک نے ہی رکھ دیا تو پھر گناہ تو ہو جاتا ہے، بشری تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے گناہ ہونا، نافرمانی ہونا، چھوٹی بڑی خطا ہونا، بشری۔ تو جب ہو گیا تو پھر اس نے کہا کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں، گناہ جتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے بس ایک قدم چل کے آ جاؤ، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اب جو اس نے تصور دیا، اس نے فرمایا کہ لوگوں گناہ ہو جانا یہ ظلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ گناہ ہو جانا سورہ الحجرات میں گناہ ہو جانا ظلم ہے، مگر گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ وہ فرماتا ہے مجھے پتا ہے گناہ تیری طبیعت میں ہے، وہ فرماتا ہے مجھے پتا ہے کہ وہ سارے ایلیمنٹس تیری طبیعت میں ہے، تیری طبیعت میں مٹی کے خواص بھی ہیں، تیری طبیعت میں آگ کے خواص بھی ہیں، تیری طبیعت میں پانی کے خواص بھی ہیں، تیری طبیعت میں ہوا کے خواص بھی ہیں، تیری طبیعت میں میں نے دنیا کی ہر شے زینت بنا کے رکھ دی، جب میں نے رکھ دی تو اس طرف جائے گا، مگر ٹھیک ہے استعمال کر، اگر خطا ہو جائے تو پھر انسان بن، شیطان نہ بن، انسان بن۔ گناہ ہو کر اکڑ جانا یہ شیطانیت ہے، اگر خطا ہو جائے اور گناہ ہو جائے اور اس کے بعد اکڑ جانا یہ شیطانیت ہے، اور اگر گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لینا یہ انسانیت ہے۔ وہ فرماتا ہے انسان بن،
شیطان نہ بن۔ اس کو قرآن پاک میں فرمایا وَمَن لَمْ يُتُب، جو توبہ نہیں کرتے، جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، حقیقت میں ظالم لوگ وہی ہیں۔ اب یہ کیا وجہ کہ اللہ پاک نے فرمایا جو توبہ نہیں کرتے ظالم وہ ہے؟ اصل میں ظالم لوگ وہ ہیں۔ اب اس کی طرف آ جائیں۔ جب شیطان مردود ہوا تھا، یہ بات توجہ سے سنیے گا، مسند امام احمد بن حنبل میں اور حاکم مستدرک امام حاکم، جب شیطان گمراہ ہوا، بات توجہ سے سنیے گا، بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ گمراہ ہوا، ان الشیطان قال، تو شیطان نے اللہ کو کہا، اللہ پاک سے کہا کہ مولا اب میں تو گمراہ ہو گیا، اب مجھے ذرا قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا کرے گا؟ مہلت قیامت تک مانگ رہا ہے، کیا کرے گا؟ اس نے کہا وعزت کی یا رب، مولا مجھے تیری عزت کی قسم، اللہ کے سامنے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا رہا ہوں، مولا مجھے تیری عزت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، اس نے کہا قیامت تک مہلت دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تیرے بندوں کی روح تیرے بندوں کے جسموں میں رہے گی میں گمراہ کرتا رہوں گا، جس طرح میں گمراہ ہوا میں گمراہ کرتا رہوں گا، ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک بندہ زندہ رہے گا قبر کے دروازے تک، قیامت تک میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اس نے قسم ایک اٹھائی تھی، جب اس نے یہ وعدہ کر لیا اور چیلنج کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں چیلنج کر دیا، اللہ پاک نے مقابلے میں 2 قسمیں اٹھائیں۔ اس نے ایک اٹھائی، اللہ پاک نے فرمایا قال الرب وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری غیرت کی قسم، میری رحمت کی غیرت کی قسم، میرے جلال کی قسم، پر میں لا ازال اغفر لهم واستغفرونی۔ اے شیطان تو نے چیلنج کر لیا، اب میرا چیلنج سن، اب میرا چیلنج سن کہ تو گمراہ کرتے رہنا، وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میں قیامت تک ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اس نے کہا میں گمراہ کرتا رہوں گا، مولا میرا چیلنج ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں معاف کرتا رہوں گا، یہ میرا چیلنج ہے۔ اب یہ ادھر شیطان کا چیلنج ہے، ادھر رحمان کا چیلنج ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں معاف کروں، اللہ پاک چاہتا ہے کہ میں معاف کروں، مگر وہ کہتا ہے کہ ایک قدم تو چل کے آؤ میری طرف، معافی مانگو تو صحیح، ایک قدم اٹھاؤ تو صحیح، ایک قدم آؤ، میں 10 قدم آنے کو تیار ہوں، تم چل کے آؤ، میں دوڑ کے آنے کو تیار ہوں، تم میرے بندے بھی ہو اور تمہاری خاطر شیطان کو میرا چیلنج بھی ہے۔ اب وہ معاف کرنا چاہتا ہے کہ بندے گناہ ہو جانا یہ مجھے غصہ نہیں دلاتا، مجھے پتا ہے کہ بشری تقاضا ہے، گناہ کا ہو جانا مجھے غصہ نہیں دلاتا، یہ مجھے علم ہے کہ بشری تقاضا ہے، مگر مجھے دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد تم معافی نہیں مانگتے، تم توبہ نہیں کرتے۔ 2 چیزیں لے کر میری بارگاہ کی طرف آ جاؤ۔ علماء تشریف فرما ہے، وہ جب کسی کو تحفہ دیا جائے تو تحفہ دینے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو سب سے اعلیٰ تحفہ دیا جائے، اور کوئی اگر صاحب اختیار ہو اس کی کوشش ہوگی کہ وہ تحفہ دوں جو اس کے پاس نہ ہو، تو وہ کہتا ہے 2 چیزیں میرے پاس نہیں ہیں، 2 چیزیں وہ فرماتا ہے میرے پاس نہیں ہے، وہ 2 چیزیں لے کر آ جاؤ میں معاف کر دیتا ہوں۔ مولا کیا نہیں ہے؟ فرمایا ایک عاجزی نہیں ہے،
ایک میری بارگاہ میں التکبر ردائی، میری شان کبریائی ہے، میری شان بڑائی ہے، عاجزی نہیں ہے۔ ایک عاجزی لے کر آ جاؤ، دوسرا میرے پاس آنسو نہیں ہے، ایک دو آنسو لے کر آ جاؤ، دو آنسوؤں کا تحفہ لو اور عاجزی کی سواری پہ آ جاؤ، میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اب وہ چاہتا ہے کہ بندہ شیطان کے ہتھے نہ چڑھے، میں اس کو معاف کروں، میں اس کو معاف کروں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ جو جس وقت توبہ کرے اللہ کی بارگاہ سے اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ اب ایک حدیث پاک اور عرض کر دیتا ہوں، وہ بھی سن لیں، لیکن پہلے حوالہ سن لیں، اور مجھے کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ یہ کتاب حضور شیخ الاسلام کی ہے، حسن اعمال، انہوں نے اس میں درج کیا ہے، اور حوالہ یہ ہے کہ صحیح مسلم شریف، مسلم الصحیح، کتاب التوبہ، باب کا نام ہے باب ثبوت الذنوب بالاستغفار التوبہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 2106، اور حدیث کا نمبر ہے 2749۔ حوالہ میں نے اس لیے دیا، اور بھی کتابیں ہیں مگر مسلم شریف کا حوالہ کافی ہے۔ اب سنیں ذرا، کل گفتگو ہو رہی تھی تو یہ حدیث پاک میں نے عرض کی، ایک بزرگ بیٹھے تھے سفید داڑھی مبارک، انہوں نے نا جب میں نے حدیث پاک عرض کی نا بیان کی، اس طرح بیٹھے تھے، انہوں نے بڑی حیرت میں جیسے بندہ اشارہ کرتا ہے نا، واہ واہ واہ، اور ساتھ انہوں نے دوبارہ مجھے کہا اس کو ذرا ریپیٹ کر دیں۔ پھر وہ ختم درس قرآن ختم ہونے کے بعد چل کر آ کر انہوں نے کتاب میں دیکھا، کتابیں اٹھائیں، چیک کی، تو کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں، آپ آگے سیکھ لیں، آگے سیکھ، جس کے قبضہ قدرت میں میری قسم اٹھائی آقا علیہ السلام نے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ گار نہ ہوتے، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرتے، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں تباہ کر دیتا۔ اگر سارے ہی نیکوکار ہوتے، اگر سارے ایماندار ہوتے، اگر سارے ہی فرما بردار ہوتے اور کوئی بندہ گناہ گار نہ ہوتا، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں تباہ کر دیتا، ولجاء بقوم، اور تمہاری جگہ ایسی قوم لاتا، یذنبون، جو گناہ بھی کرتی، یذنبون، جو گناہ بھی کرتی، فیستغفرون اللہ، وہ اللہ سے معافی بھی مانگتی، فیغفر لہم، اللہ ان کو معاف بھی کرتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ واجب ہو گیا، کہ لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرتے، واجب نہیں ہوا۔ مطلب کیا؟ وہ حوصلہ دے رہا ہے کہ بندے گناہ کر کے خوف زدہ نہ ہو، جتنے بھی گناہ ہو گئے میری رحمت کی وسعت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، آ میری بارگاہ کی طرف آ، اگر آسمانوں تک بھی تیرے گناہ چلے جائیں، آ سچے دل سے توبہ کر کے تو دیکھ، میں مٹانے والا ہوں۔ حتیٰ کہ مٹانا تو اور بات ہے، سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اب یہ چند باتیں میں نے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں کی، اب میں اس ضمن میں چند ایک واقعات عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات اسٹیبلش ہو جائے۔ قبیلہ جوہینہ کی
ایک عورت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے، گناہ کر بیٹھی تھی، عرض کیا آقا میں زنا کر بیٹھی ہوں، بدکاری، شادی شدہ تھی اور گناہ کے نتیجے میں میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے۔ اب یہ جو زنا ہے، بدکاری، گناہ کبیرہ میں سے ہے، کبائر میں سے، قتل، شراب، زنا، چھوٹی غلطیاں کوتاہیاں نہیں ہیں۔ تو کہا کہ میں گناہ کر بیٹھی ہوں اور اس گناہ کے نتیجے میں میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلایا، خامد کو بلایا، مالک کو، فرمایا کہ اس کی حفاظت کرو، اس کا خیال رکھو، اس کا نان و نفقہ پورا کرو، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کو لے کے میرے پاس آ جائے۔ اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں میں، جو آج کے دور میں تعلیمات منہاج القرآن ہے، حقیقت میں تعلیمات مصطفی ہیں، مگر پرچار منہاج القرآن نے کیا ہے۔ کیا؟ زنا کر بیٹھی، ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ضمیر نے جھنجھوڑا اور بات چھپائی نہیں، اور کہا کہ دنیا میں سزا برداشت کر لوں گی، آخرت والے دن سزا برداشت نہیں ہوگی۔ وہ ایمان حضور کے پاس لے آیا کہ حضور مجھے سزا دیں، جو اسلام نے حد مقرر کی ہے سزا دیں، حد لاگو کریں۔ اب ظاہر ہے جب وہ آئی تو بچہ بن تو نہیں چکا تھا، بچہ تو مکمل ہوتا ہے 4 ماہ میں، اور 4 ماہ کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، اور علماء بیٹھے ہیں 120 دنوں تک اگر ماں کی صحت کا خطرہ ہو تو حمل ضائع کروانا جائز ہے، چونکہ روح آتی ہے 120 دنوں کے بعد۔ تو گناہ کر بیٹھی، حمل ٹھہر گیا، حضور کی بارگاہ میں آ گئی۔ اب جو اتنے سے حمل کو بھی جو اسلام ختم نہیں کرنا چاہتا اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے مالک کو کہتا ہے اس کی حفاظت کرو، بچہ پیدا ہو تو لے کر آنا، وہ اسلام زندہ انسان کو جلائے گا کیسے؟ وہ اسلام زندہ انسان کو جلائے گا کیسے؟ ہڈیاں کیسے توڑے گا اس کی؟ کیسے اس کو مارے گا؟ جب بچہ پیدا ہو گیا وہ مالک اس کا لے کر آ گیا، حضور کا فرمان تھا، لے کر آ گیا۔ حضور نے فرمایا اسے سنسار کر دو، شادی شدہ تھی، اس نے بدکاری کی، سنسار کر دو، حد لاگو ہو گئی۔ جب اس کی ڈیتھ ہو گئی حضور نے خود جنازہ پڑھایا، آقا علیہ السلام نے خود جنازہ پڑھایا۔ سیدنا فاروق اعظم بول پڑے، سیدنا فاروق اعظم بول پڑے، عرض کیا آقا فاحشہ تھی، بدکار تھی، زانیہ عورت تھی، آپ نے جنازہ پڑھایا؟ فرمایا فاروق تیری نگاہ گناہ پر ہے، مگر تیری نگاہ یہ نہیں کہ دیکھا نہیں اس نے توبہ کیا کی، اس کی توبہ پہ نگاہ نہیں کی۔ حضور نے فرمایا یہ اس عورت نے یہ جو توبہ کی ہے، اس کی توبہ اگر مدینے کے 70 گناہ گاروں پہ تقسیم کر دی جائے تو 70 کو بخشوا دے۔ اب گناہ دیکھ لیں اور توبہ، اور آقا علیہ السلام نے خود جنازہ پڑھایا۔ پھر آگے چلیں، وہ یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آتش پرست تھا، شمعون، 70 سال اس نے آگ کی پوجا کی، مجوسی تھا۔ اب شرک سے بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے؟ 70 سال آگ کی پوجا کی۔ جب وقت وصال آیا تو حضرت حسن بصری نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا کہ حضور 3 چیزیں مجھے اسلام سے دور کرتی، 3 چیزیں جو مجھے اسلام قبول نہیں کرنے دیتی، رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا پہلی چیز، جب دنیا بری شے ہے
تو مسلمان اس کی جستجو کیوں کرتے ہیں؟ جب دنیا بری شے ہے تو مسلمان اس کی جستجو کیوں کرتے ہیں؟ دوسری شے، جب موت یقینی ہے تو موت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ جب موت یقینی ہے تو موت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اور تیسری شے، جب جلوہ خداوندی سب سے اعلیٰ شے ہے تو پھر اللہ کی رضا کے خلاف کیوں چلتے؟ جب اللہ کا دیدار سب سے اعلیٰ شے ہے تو اللہ کی رضا کے خلاف کیوں چلتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تو اعمال ہیں اور یہ کردار ہے ہر بندے کا، اس سے اسلام تو غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ ان چیزوں کے خلاف کرتے ہیں تو کم از کم اللہ کو تو ایک مانتے ہیں نا، شرک تو نہیں کرتے۔ یہ بات کر کے آپ نے اسے فرمایا کہ اے شمعون، 70 سال ہو گئے تجھے، تو نے آگ کی عبادت کی، اس کو دیوتا مانا، اس کو خدا مانا، اس کی پرستش کی، اس کی پوجا کی، 70 سال۔ اگر ہم دونوں ہاتھ پکڑ کر آگ میں چھلانگ لگا دیں تو تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آگ تجھے کچھ نہیں کہے گی؟ تو پوجا کرتا رہا، میں نہیں کرتا، تو تیرے پاس کیا گارنٹی ہے، کیا ضمانت ہے کہ اگر تو آگ میں چھلانگ لگا لے تو آگ تجھے کچھ نہیں کہے گی؟ اور اگر میں بسم اللہ کر کے آگ میں چلا جاؤں پڑھ کے تو ہو سکتا ہے اللہ مجھے بچا لے۔ یہ بات کی اور آپ نے آگ کا گولا پکڑ لیا۔ حضرت حسن بصری نے آگ کا گولا پکڑ لیا، کوئلہ، آگ نے کچھ نہ کہا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ آگ نے کچھ نہ کہا، اس نے کہا اچھا میں اسلام قبول کرتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا بتا۔ اس نے کہا وقت موت ہے، ساری زندگی میں نے آگ کی پوجا کی، لہذا شرط یہ ہے کہ مجھے آپ عہد نامہ لکھ کر دیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اپنے سائن کر کے دیں۔ آپ نے عہد نامہ لکھ دیا، تحریر لکھ دی، سائن کر دیے۔ جب آپ نے سائن کر دیے تو اس نے کہا 70 بصرہ کے عادل لوگوں کو بلا کے شہادت دے کہ قیامت والے دن اگر میرے ایمان پر اللہ گواہی مانگے تو 70 عادل لوگوں کی گواہی دو۔ 70 لوگوں کو بلایا گیا، انہوں نے گواہی دی، انہوں نے دستخط کیے، اور اس نے وصیت کی کہ یہ جو عہد نامہ ہے، وعدہ، یہ جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ وصال ہو گیا۔ جس دن اس کا وصال ہوا اسی رات حضرت حسن بصری کو خواب میں ملا، بڑا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، موتیوں کا امامہ پہنا ہوا ہے اور جنت میں سیر کر رہا۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا ہاں شمعون بتا، اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا ماجرا کیا؟ اس نے کہا بڑا انعام کیا، بڑا کرم کیا، اور اے حسن بصری یہ آپ کا عہد نامہ ہے، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، آپ اپنا عہد نامہ لے لیں۔ جب آنکھ کھلی تو عہد نامہ چارپائی پہ پڑا تھا۔ آپ دیکھیں 70 سال شرک میں گزرے، توبہ قبول ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی۔ پھر آگے چلے، حضرت حبیب اجمی، حضرت حبیب اجمی آپ نے نام سنا ہوا ہے، یہ سود خور تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، بیوی روکتی تھی کہ نہ کیا کریں، اللہ کو پسند نہیں، باز نہیں آتے تھے۔ کسی سے سود کا پیسہ لینے جا رہے تھے، سود کا پیسہ، اس کے پاس گئے تو اس نے کہا پیسے تو آج میرے پاس نہیں ہیں، بکری کی سری پڑی ہے۔ تو کہنے لگے چلو یہی دے دو، کم از کم کھانا تو پکے گا۔ لے آئے، بیوی کو دی، کھانا پکاؤ۔ اس نے بنا کے جب ہنڈیا میں ڈالی، اوپر ڈھکن دیا، تو جب ڈھکن کھولا تو دیکھا سری سارا خون بن چکی تھی۔ اس نے کہا میں تمہیں حبیب اجمی کہتی ہوں کہ سودی کاروبار چھوڑ دو۔ بس دل پہ چوٹ آئی، کیفیت بدلی،
راستے میں حضرت حسن بصری کی طرف چلے، بچے کھیل رہے تھے، معصوم بچے۔ بچوں نے کہا اے دوستو پیچھے ہٹ جاؤ، سود خور حبیب اجمی آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی گرد تمہارے اوپر نہ پڑ جائے۔ بڑا دل ٹوٹا، آگے بڑھے، حضرت حسن بصری کے ہاتھ پہ بیعت کی، بیعت سچے دل سے بیعت کر کے واپس پلٹے، وہی بچے جو کھیل رہے تھے انہوں نے کہا اے دوستو پیچھے ہٹ جاؤ، حبیب اجمی سچے دل سے توبہ کر کے آ رہا ہے، کہیں تمہارے قدموں کی گرد اس کے اوپر نہ پڑ جائے۔ یہ فرق تھا، یہ فرق تھا۔ کار آئے، سارا کام چھوڑ دیا، مزدوری کرنے جاتے سارا دن عبادت میں گزار دیتے، اب مزدوری کرتے نہیں تھے، پیسہ کہاں سے آتا؟ کار آتے، وقت گزرتا گیا، ہفتہ بیت گیا، فاقے شروع ہو گئے، بیوی نے کہا مزدوری کیا کرو، پیسے لے کر آؤ، گھر کا آٹا پانی روٹی، تو کہنے لگے جس مالک کی مزدوری کرتا ہوں اس کی کرم نوازی مجھ پر بڑی ہے، مجھے اجرت مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ جب ہفتہ گزر گیا تو حبیب اجمی واپس آئے گھر، تو بیوی نے کہا کہ ایک بوری آٹے کی، شہد کی، جو یہ تمہارے مالک نے بھجوائے ہیں، اور ساتھ تمہارے لیے پیغام دیا ہے کہ حبیب اجمی کو پیغام دینا کہ اے حبیب تمہاری مزدوری مجھے بڑی پسند ہے، جتنی مزدوری کرتے جاؤ گے میں تمہاری اجرت بڑھاتا چلا جاؤں گا، بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ پھر حضرت حسن بصری کار ملنے آئے، بیعت کی تھی حضرت حسن بصری کے ہاتھوں پہ، کار ملنے آئے تو وقت نماز تھا، نماز میں تھے۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ چلو میں نماز امامت میں پڑھ لیتا ہوں ان کے پیچھے۔ جب نماز کی نیت کی اور انہوں نے قرات بلند آواز میں کی حضرت حبیب اجمی نے، تو قرات عربی لہجے میں نہ کی، اجمی تھے نا، عرب نہیں تھے، جو مخرج قرآن پاک کا ادا ہوتا ہے مخرج، ان مخارج میں قرات ادا نہ کی، تو نماز توڑ کے واپس آ گئے کہ اس کو تو قرآن ہی نہیں آتا، میں اس کے پیچھے کیا نماز پڑھوں، اپنی نماز علیحدہ پڑھ لی۔ رات کو سوئے، اللہ نے کرم کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیری رضا چاہتا ہوں، کیسے ملے گی ذرا بتا دے۔ فرمایا اے حسن بصری رضا تو تیرے پاس آئی تھی، تو نے خود ہی ٹھکرا دی۔ عرض کیا مولا کیسے؟ فرمایا تو نے حبیب اجمی کا ظاہری لہجہ دیکھا، اس کی توبہ نہ دیکھی، تو نماز توڑ کے واپس آ گیا۔ تو پہلے کیا تھے، بعد میں کیا بنے؟ حضرت فضیل ابن عیاض امام الاولیاء ہے، یاد رکھ لیں، وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو، اور دنیا حضرت فضیل ابن عیاض کا نام سن کے کام جاتی تھی۔ ڈاکہ زنی کرنے کے لیے قافلے میں شامل ہوئے، قافلے میں تو کوئی حافظ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے کرتے جب وہ ان آیات پہ پہنچا، ان آیات پہ کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، قل یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر لیا اور اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، ظلم بعد میں گنوایا، اپنا بندہ پہلے کہا۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ یہ آیت پڑھی، کان میں پڑھی، دل پہ اثر ہوا، حافظ کے قریب ہوئے، حافظ کے قریب ہوئے، اسے کہا کہ اے نوجوان حافظ، میرے جیسے ڈاکو کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی؟
اس نے کہا فضیل تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ توبہ کی اور اسی حافظ کے ہاتھ پہ بیعت کی، توبہ کر لی۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا قافلے والوں سورج غروب ہونے والا ہے، جلدی سفر طے کر لو، یہ فضیل ابن عیاض کا علاقہ ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے، لوٹ نہ لے۔ بس یہ آواز سنی، فضیل ابن عیاض کی چیخ نکل گئی، کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے قافلے والوں آرام سے سفر کرو، اب لوٹنے والا فضیل لوٹنے والا نہیں رہا، اب خود لٹ چکا ہے۔ اور آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا، جو مال لوٹتے مال لکھ لیتے، اس کی مقدار لکھ لیتے، مالک کا نام لکھ لیتے، اس کے گھر کا پتہ لکھ لیتے۔ اگلے دن اللہ صبح یہودی کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، اسے کہا کہ یہ تمہارا مال ہے، اللہ کے نام پہ مجھے معاف کر دو، میں نے توبہ کر لی ہے، جو میں نے تجھے تکلیف دی مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا فضیل معاف کرتا ہوں، بیٹھ۔ بٹھا لیا، گھر لے گیا، بٹھا لیا۔ چند لمحے گزرے، اس نے کہا فضیل وہ جو تھیلی پڑی ہے اس تھیلی میں سونا ہے، سونے کی اشرفیاں ہیں، ذرا وہ تو مجھے لا کے دے۔ فضیل ابن عیاض گئے، تھیلی اٹھائی، جب یہودی نے تھیلی انڈیلی اس میں سونا تھا، اشرفیاں تھیں۔ یہودی نے کہا فضیل مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ فضیل ابن عیاض نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا فضیل میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ امت مصطفیٰ کا کوئی شخص جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، سچے دل سے توبہ کر لے، وہ مٹی کو ہاتھ لگا دے، مٹی سونا بن جائے گی۔ فضیل یہ سونا نہیں تھا، یہ مٹی تھی، میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ سچے دل سے توبہ بھی کی یا نہیں کی، ہمیں اپنے ہاتھ پہ بیعت کروا اور مسلمان کروا۔ عزیزان محترم، مقصد بات کا یہ کہ گناہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہے؟ حضرت جنید بغدادی کوئی ولی نہیں تھے، وقت کے شاہی پہلوان تھے، اور شاہی انعام تھا ان پر، اور زنجیر لٹکا کے چلتے تھے کہ ہے کشتی لڑنے کی کسی پہ جرت تو زنجیر پہ پاؤں رکھے۔ ایک دبلے پتلے کمزور نوجوان نے چیلنج کر دیا کہ میں لڑوں گا۔ دنیا حیران ہے کہ جنید بغدادی کا مقابلہ، شاہی تخت لگ گیا، بادشاہ بیٹھ گیا، دنیا آ گئی کہ آج دیکھتے ہیں کون ہے جس نے جنید بغدادی کو چیلنج کر دیا۔ جب دیکھا تو وہ دبلا پتلا نوجوان جب سامنے آ گیا تو دنیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ مقابلہ کرے گا۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، نوجوان نے کہا جنید میری ایک بات سن لے۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں سید زادہ ہوں، میں سید زادہ ہوں، میری بچیاں جوان ہیں، کمزور ہوں، غریب ہوں، حالات نہیں ہیں کہ میں شادی کر سکوں، زکوٰۃ مجھ پہ لگتی نہیں، اگر آج گر جائے گا اور ہار جائے گا تو بادشاہ وقت کی طرف سے مجھے انعام مل جائے گا، میں بچیوں کے فرض میں سرخرو ہو جاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت والے دن نانا حضور کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ حضرت فضیل ابن عیاض کو بات سمجھ میں آ گئی، حضرت جنید بغدادی کو بات سمجھ میں آ گئی، کہا اے نوجوان میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہار جاؤں گا، گر جاؤں گا، مگر داؤ پیچ لڑا، کوئی تھوڑا زور لگا، دنیا ڈرامہ نہ سمجھے، دنیا ڈرامہ نہ سمجھے، سچے دل سے وعدہ کر لیا، تاجدار کائنات سامنے آ گئے۔ فرمایا جنید میری آل پر احسان کرے دنیا میں اور میں صلہ قیامت والے دن دوں، کیا تجھے ولیوں کا امام بناتا ہوں۔ بڑی
بڑی ہستیاں حضرت معروف کرکی، حضرت سری سکتی، حضرت مالک ابن دینار، حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت بشر الحافی، حضرت فضیل ابن عیاض، حضرت ابو حفص حداد، حضرت حبیب عجمی، یہ سب کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا تھے۔ حضرت بشر حافی شراب پی کر آ رہے تھے، حضرت فضیل ابن عیاض ڈاکو تھے، حضرت مالک ابن دینار کی چھوٹی بیٹی تھی، فوت ہو گئی، خواب میں ملی جنت میں تھی۔ بیٹی نے جب باپ کو دیکھا تو دوڑ کے گود میں آئی اور تھپکی دے کر کہا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ابا جان کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے لرز اٹھے؟ باپ نے پوچھا بیٹا تم قرآن جانتی ہو؟ کہا ابا جان تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک امام المحدثین، عبداللہ ابن مبارک کسی لڑکی پہ عاشق تھے، توبہ قبول ہوئی تو امام المحدثین بنے۔ حضرت ابو حفص حداد لوہے کا کام کرتے تھے، کسی لڑکی پہ عاشق تھے، کافر کے پاس گئے، نیشا پور کا جادوگر تھا بہت بڑا، اس کے پاس گئے، اسے کہا کہ یار کوئی تعویذ دو، کوئی معاملہ کرو، کوئی وظیفہ کرو، میں لڑکی کو پانا چاہتا ہوں۔ لڑکی یہودی تھی، اس نے کہا 40 دن کا وظیفہ ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی عبادت نہیں کرنی اور ساتھ کوئی نیک عمل بھی نہیں کرنا۔ کہا نہیں کرتا۔ 40 دن گزر گئے، کوئی اثر نہ ہوا، اس کے وہ کافر تھا، اس کے پاس گئے تو کہا کوئی کام نہیں ہوا، اس نے کہا ہو نہیں سکتا، میرا جادو کام نہ کرے، تو نے کوئی نیک عمل کیا ہے؟ کہا کوئی عمل نہیں کیا، کوئی عبادت نہیں کی۔ اس نے کہا زور ڈال دماغ پہ، کہا ہاں میں تیری طرف آ رہا تھا تو راستے میں روڑا پڑا تھا، تو میں نے روڑا سائیڈ پہ کر دیا کہ کوئی بزرگ گر نہ پڑے۔ اس نے کہا افسوس تیری سوچ پر، وہ مالک جو تجھے اتنی سی نیکی بھی تیری ضائع نہ کرے، تو اس سے منہ پھیر کے پھر رہا ہے۔ بس یہ بات کی، دل کی کیفیت بدلی، ولیوں کے امام بنے۔ مطلب عزیزان محترم یہ ہے، مقصد کہ ہر صدی میں مادری ولی ایک یا دو ہوتے ہیں، باقی اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ حضرت معروف کرکی ولی مادری نہیں تھے، حضور داتا صاحب کے شیخ ہیں۔ حضرت سری سکتی ولی مادری نہیں تھے، حضور داتا صاحب کے شیخ ہیں۔ حضرت مالک